سنیے، خدا کے لیے میری مدد کریں، میرے بھائی کو بہت چوٹ لگی ہے، ہمیں کوئی دوا خانے لے جا رہا، اس کا سانس رک رہا ہے۔ 19 سالہ نور روتی ہوئی اس شخص کے آگے ہاتھ جوڑ گئی جس کے آگے پیچھے کالے لباس میں ملبوس محافظوں کی فوج کھڑی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، شاید تبھی اسے احساس نہیں ہوا کہ جس کے آگے وہ کھڑی بھیک مانگ رہی ہے وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ 32 سالہ مشہور بزنس مین عالم شاہ تھا، جسے دنیا والے جرم کی کالی دنیا کا بے تاج بادشاہ بھی مانتے تھے۔ اس کی گاڑی نے اس کے بھائی کا یہ حال کیا تھا۔ عالم شاہ کے محافظ آگے بڑھے تاکہ اس لڑکی کو ہٹا سکیں، تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ اب ذرا دلچسپی سے اس غریب مگر انتہا سے زیادہ خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگا جو آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عالم شاہ نے سرد لہجے میں کہا، میں ایک شرط پر مدد کروں گا، بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ نور نے تڑپ کر کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے صاحب، جو مانگیں گے دوں گی، بس میرے بھائی کی جان بچا لیں۔ عالم شاہ کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، مجھے تم سے ایک سودا کرنا ہے، اگر منظور ہے تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ بھائی کی لاش لے کر گھر جاؤ۔ نور مجبور تھی، اس نے بنا سوچے ہاں کر دی اور بھائی کو گاڑی میں ڈال دیا، مگر اس کی جان تو تب نکلی جب راستے میں عالم شاہ اس کے کان کے قریب جھکا اور بولا کہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے میری اولاد دو گی تو تمہارا بھائی زندہ رہے گا، ورنہ میں اسے ختم کر دوں گا۔ نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کہانی ان دو لوگوں کی جو تقدیر کے عجیب کھیل میں بن گئے تھے، مگر یہ سب شروع کیسے ہوا، اس کے لیے ہمیں ماضی کے دریچوں میں جھانکنا ہوگا۔ نور ایک 19 سالہ یتیم لڑکی تھی جو اپنے بڑے بھائی عادل کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد عادل ہی اس کا سب کچھ تھا۔ دوسری طرف عالم شاہ تھا جو 32 سال کا ایک وجیح اور روبدار شخص تھا، جس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی مگر سکون نہیں تھا۔ کچھ روز پہلے کی بات ہے جب عالم شاہ کی حویلی میں طوفان آیا تھا۔ عالم شاہ اور اس کی بیوی مرجان کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ عالم شاہ نے غصے سے کانچ کا گلاس دیوار پر مارا اور دھاڑا، مرجان مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنا وارث چاہیے۔ ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں کہ تم ماں نہیں بن سکتی اور ہمارے نکاح کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ خاندان والے باتیں کرتے ہیں، مجھے اپنی سلطنت کے لیے خون چاہیے۔ مرجان نے روتے ہوئے اس کا دامن تھام لیا اور کہا، عالم پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی، کسی اور عورت کو میں آپ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، میں علاج کروا رہی ہوں نا، اللہ کرم کرے گا۔ عالم شاہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ میں تھک چکا ہوں مرجان، میں دوسری شادی کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مرجان نے آنسو پہنچے اور کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہی خوشی ہے تو کریں، مگر یاد رکھیں میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ عالم شاہ وہاں سے غصے میں پیر پٹکتا ہوا چلا گیا تو مرجان نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور کسی کو نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جی بیگم صاحبہ حکم کریں۔ مرجان نے زہریلی لہجے میں کہا، عالم شاہ جس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جا رہے ہیں وہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی کرو، دھمکی دو یا پیسہ پھینکو، مگر وہ لڑکی انکار کر دے۔ دوسری طرف شہر کے غریب علاقے میں نور کے گھر اس کا رشتہ دیکھنے کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ نور چائے کی ٹرے لے کر آئی تو لڑکے کی ماں نے اسے غور سے دیکھا اور ناک منہ چڑھا کر بولی، لڑکی تو پیاری ہے مگر ہمارے لڑکے کی عمر 40 سال ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، ہمیں تو بچوں کو سنبھالنے والی چاہیے۔ عادل بھائی جو دروازے پر کھڑے تھے یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ وہ اندر آئے اور سخت لہجے میں بولے، اماں جی میری بہن کوئی آیا نہیں ہے جو آپ کے بچوں کو سنبھالے گی، یہ گھر غریب ضرور ہے مگر ہم بیٹیوں کا سودا نہیں کرتے، نور میری شہزادی ہے، میں اسے بھوکا رکھ لوں گا مگر کسی ایسے شخص کے پلے نہیں باندھوں گا جو اس کے باپ کی عمر کا ہو۔ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ عورتیں بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں کہ کھانے کو دانے نہیں اور تیور دیکھو ان کے۔ جانے کے بعد نور نے نم آنکھوں سے کہا، بھائی کیوں کرتے ہیں آپ ایسا، مجھے شادی نہیں کرنی، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ عادل نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پگلی میں اپنی گڑیا کو محلوں میں بھیجوں گا، تو فکر نہ کر، بس دعا کر اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ عادل بھائی گھر کی غربت سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے اسی شام اپنے ایک پرانے دوست اسلم کو بلایا اور کہا، یار اسلم مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، نور کی شادی کرنی ہے، کوئی کام دلا دو۔ اسلم نے اسے دیکھا اور سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، عادل
سیدھے راستے سے اتنا پیسہ نہیں ملے گا جتنا تجھے چاہیے. میرے ساتھ چل، سیٹھ دلاور کے پاس کچھ کام ہے، تھوڑا خطرناک ہے مگر پیسہ بہت ہے. عادل خاموش ہو گیا تو اسلم نے اسے کاندھے سے پکڑ کر سمجھایا، دیکھ عادل، جذبات میں فیصلہ مت کر، یہ کام آسان نہیں ہے، وہاں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے. اگر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، کسی دشمن کے آلے کا نشانہ بن گئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. واپسی کا کوئی راستہ نہیں. عادل نے گہری آہ بھری اور خالی نظروں سے اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کی چھت کو دیکھا اور بولا، اسلم، جب جیب خالی ہو تو خوف کے لیے جگہ نہیں بچتی. میری بہن کی آنکھوں میں جو مایوسی ہے وہ مجھے موت سے زیادہ ڈراتی ہے. مجھے پتا ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں، مگر نور کی خوشی کے لیے میں جلنے کو بھی تیار ہوں. تو بس مجھے سیٹھ سے ملوا دے، آگے جو نصیب میں لکھا ہوگا دیکھا جائے گا. اسلم نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، تیری مرضی. ادھر عالم شاہ گھر میں بیٹھا رشتہ پکا ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ لڑکی کے باپ نے آ کر ہاتھ جوڑ دی اور کہا، سیٹھ صاحب معاف کیجیے گا، ہم یہ شادی نہیں کر سکتے، ہماری بیٹی تو کسی اور کو پسند کرتی ہے. عالم شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ انکار معمولی نہیں ہے. وہ اٹھا اور اپنے خاص اسسٹنٹ کو کہا کہ پتہ لگاؤ یہ سب کون کروا رہا ہے. یہ میری چوتھی کوشش تھی جو ناکام ہوئی ہے، مجھے وجہ چاہیے. اس کے آدمی نے کچھ دیر بعد آ کر بتایا کہ صاحب جی، یہ سب آپ کی بیوی مرجان بیگم کروا رہی ہیں. وہ پیچھے سے لوگوں کو دھمکاتی ہیں کہ اگر عالم شاہ کو بیٹی دی تو پورا خاندان کو مٹا دوں گی. عالم شاہ کے چہرے پر ایک خطرناک سکون آ گیا. اس نے مسکرا کر کہا کہ اچھا تو یہ کھیل ہے مرجان بیگم کا. اب مجھے وہ کرنا ہوگا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اب میں شادی رضامندی سے نہیں بلکہ سودے سے کروں گا. دوسری طرف عادل بھائی خوشی خوشی گھر آئے. ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا. انہوں نے آتے ہی آواز دی، نور جلدی آؤ، دیکھو میں کیا لایا ہوں. نور بھاگتی ہوئی آئی تو عادل نے کہا کہ تیار ہو جا، ہم بازار جا رہے ہیں تمہارے لیے کپڑے لینے. میں نے حیرت سے پوچھا، بھائی اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ عادل بھائی نے بات ٹال دی اور کہا، بس اللہ نے دے دیے، تم سوال مت کرو، چلو میرے ساتھ. ہم دونوں موٹر سائیکل پر بازار جا رہے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ بھائی کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بھائی آپ اتنے چپ کیوں ہیں اور آپ کا جسم کیوں لرز رہا ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو ہم یہ خریداری رہنے دیتے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ٹھیک رہیں. عادل بھائی نے مڑ کر مسکرانے کی کوشش کی مگر ان کی آنکھوں میں نمی تھی. انہوں نے کہا، نہیں گڑیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس خوشی سے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ آج میں اپنی بہن کی خواہش پوری کر رہا ہوں. تم سے وعدہ لینا ہے نور، کل کو حالات جیسے بھی ہوں تم ہمیشہ خوش رہنا اور مجھے غلط مت سمجھنا. میں چپ ہو گئی. اگر میرے دل میں ایک انجانوں سا خوف بیٹھ گیا. ابھی ہم بازار کے موڑ پر پہنچے ہی تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار کالی گاڑی نے ہمیں ٹکر مار دی. عادل بھائی نے گرتے گرتے بھی مجھے دھکا دے کر بچایا اور خود گاڑی کے ٹائروں کے قریب جا گرے. ان کا سر پھٹ گیا اور سرخ لہو سڑک پر بہنے لگا. میں چیخیں مارتی ہوئی ان کی طرف بھاگی آئی. اٹھے، آنکھیں کھولیں بھائی، مگر وہ بے ہوش تھے. میں نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں رکا. تب اس گاڑی کا دروازہ کھلا اور عالم شاہ باہر نکلا. یہ وہی منظر تھا جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی. اب ہم دواخانے کے ایک نجی کمرے میں تھے جہاں عادل بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور عالم شاہ میرے سامنے کھڑا تھا. میں نے روتے ہوئے کہا کہ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ علاج کروائیں گے، ڈاکٹر کو بلائیں گے، پلیز انہیں بچا لیں. عالم شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے کہا، علاج تو شروع ہو چکا ہے مگر میری شرط ابھی باقی ہے. نور نے تڑپ کر کہا، کیسی شرط؟ عالم شاہ نے سخت لہجے میں کہا، تم مجھ سے نکاح کرو گی اور مجھے وارث دو گی. جس دن میرا بچہ پیدا ہو گیا تو میں آزاد کر دوں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے بھائی کی جو سانسیں چل رہی ہیں وہ ابھی بند ہو جائیں گی. نور نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، آپ انسان نہیں جانور ہیں، اپنی گاڑی سے کچل کر اب سودا کر رہے ہیں. عالم شاہ نے ہنس کر کہا، شکر کرو میں نے صرف اسے ٹکر ماری ہے، ورنہ تمہارا یہ بھائی میری بیوی مرجان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میرے ہی خلاف سازش کر رہا تھا. یہ اس گروہ کا حصہ ہے جو مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں. میں نے اسے بس چھوٹی سی سزا دی ہے، فیصلہ تمہارا ہے. نکاح نامہ میز پر ہے، دستخط کرو یا بھائی کی میت لے کر جاؤ. نور بے بس ہو گئی، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا
اور روتے ہوئے کاغذ پر دستخط کر دیا۔ عالم شاہ نے فتح مند مسکراہٹ کے ساتھ وہ کاغذ اٹھا کر کہا، مبارک ہو بیگم عالم شاہ، آج سے تم میری قید میں ہو۔ اور مجھے لے کر اپنی حویلی پہنچا تو سامنے مرجان کھڑی تھی۔ نور کو دلہن کے جوڑے کے بجائے پھٹے ہوئے کپڑوں اور زخمی حال میں دیکھ کر چونک گئی۔ مرجان نے آگے بڑھ کر عالم شاہ سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی؟ عالم شاہ نے نور کا ہاتھ تھاما اور مرجان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ تمہاری سوکن اور میری ہونے والے بچے کی ماں ہے۔ مرجان کو جیسے کرنٹ لگا ہو، غصے سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ نور کے منہ پر مارا اور چیخی کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ عالم شاہ نے مرجان کا ہاتھ تھاما اور دھاڑ کر کہا، بس مرجان، اب اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور خبردار جو اس کے قریب بھی آئیں۔ نور سہم کر عالم شاہ کے پیچھے چھپ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری بڑی مصیبت کے جال میں پھنس چکی ہے، جہاں ایک طرف ظالم شوہر تھا اور دوسری طرف حسد کی آگ میں جلتی ہوئی پہلی بیوی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی میں زندگی کی ہلچل شروع ہو گئی تھی، مگر نور کے لیے سب کسی نئی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ عالم شاہ نے سیاہ کوٹ پہنتے ہوئے آئینے میں اپنی ٹائی درست کی اور پلٹ کر نور کی طرف دیکھا، جو ابھی تک بستر کے کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ عالم شاہ نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں کہا، مجھے کچھ ضروری ڈیلز کے سلسلے میں باہر جانا ہے، شام تک لوٹوں گا۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں اور امید ہے کہ تم ان پر عمل کرو گی۔ مرجان اس گھر کی مالکن ہے، اس کی عزت کرنا اور اس کے راستے میں مت آنا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا، اور اس کے جاتے ہی نور کو ایسا لگا جیسے وہ کسی شیر کے پنجے سے آزاد ہوئی ہو، مگر اسے کیا خبر تھی کہ باہر لومڑی گھات لگائے بیٹھی ہے۔ ابھی عالم شاہ کی گاڑی گیٹ سے نکلنے کی آواز آئی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور مرجان بیگم کسی بھوکی شیرنی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر وہی زہریلی مسکراہٹ تھی جو کل رات تھی۔ انہوں نے آتے ہی نور کا بازو دبوچا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کر دیا اور چلائیں، او شہزادی، کیا سمجھتی ہو؟ عالم شاہ نے نکاح کر لیا تو تم اس گھر کی رانی بن جاؤ گی؟ بھول جاؤ یہ بات، صرف ایک وارث چاہتا ہے، اس کے لیے تو محض ایک ضرورت ہو، اس سے بڑھ کر تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ چلو نکلو باہر اور سیدھی باورچی خانے میں جاؤ، آج ملازم نہیں آئیں گے، سارا کام تمہیں کرنا ہوگا۔ نور نے روتے ہوئے بیگم صاحبہ سے کہا کہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، مجھے چکر آ رہے ہیں، پلیز مجھے تھوڑی مہلت دے دیں۔ مرجان نے نور کے گال پر تھپڑ رسید کیا اور کہا، نخرے مت دکھاؤ ورنہ وہ حال کروں گی کہ اپنے بھائی کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گی۔ بھائی کا نام سن کر تنور کانپ گئی اور خاموشی سے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر مرجان نے اسے دھکا دیا اور نور آٹے کی بوریوں پر جا گری۔ مرجان نے سامنے پڑے بڑے دیچکوں کی طرف اشارہ کیا اور چیخ کر بولی، سونے 2 ٹکے کی لڑکی، آج شام کو عالم کے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں اور ہمیں ان کے لیے کھانا بنانا ہے۔ 50 لوگ ہیں اور کھانے میں قورمہ، بریانی اور شیرمال ہونے چاہیے، اور خبردار اگر ذائقے میں ذرا بھی کمی ہوئی تو تمہارے ہاتھ اس جلتے ہوئے چولہے پر رکھ دوں گی۔ نور نے دیگوں کو دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، میں اکیلی جان اتنا کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں نے تو کبھی اتنی دیگیں نہیں چڑھائی۔ مرجان نے نور کا جوڑا پکڑ کر جھٹکا دیا اور زہریلے لہجے میں بولی، جب نکاح کر کے اس محل کے خواب دیکھ رہی تھی تب نہیں سوچا تھا کہ یہاں کی قیمت چکانی پڑے گی؟ بکواس بند کرو اور کام شروع کرو ورنہ عالم کے آنے سے پہلے تمہاری لاش اس چمنی میں چنوا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی اور نور ان دیو ہیکل برتنوں کے درمیان اکیلی بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیاز کاٹنا شروع کیے، اس کی انگلیاں کٹ رہی تھیں، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، مگر خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ رک نہیں رہی تھی۔ دوپہر تک اس کا برا حال ہو چکا تھا، دھوئیں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ تبھی وہاں بڑی ملازمہ بانو آئی اور نور کو حقارت سے دیکھ کر بولی، ارے یہ تم نے کیا بنا دیا؟ اس میں تو نمک ہی نہیں ہے، یہ کھانا تو کتے بھی نہیں کھائیں گے، مرجان بیگم کو پتہ چلا تو وہ تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے۔ نور نے بانو کے پیر پکڑ لیا اور کہا، خالہ مجھے بچا لو،
میں نے بہت محنت کی ہے مگر اس کا ہاتھ چٹک کر چلی گئی۔ اس دن نور کو احساس ہوا کہ یہ حویلی نہیں بلکہ ایک سجا سجایا جہنم ہے جہاں ہر سانس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ شام ڈھلے جب عالم شاہ کی گاڑی کا ہارن بجا تو مرجان نے فوراً اپنا رویہ بدل لیا۔ اس نے نور کو دھکا دے کر باورچی خانے میں بند کر دیا اور خود دوڑ کر دروازے پر گئی۔ عالم شاہ تھکا ہوا اندر آیا تو مرجان نے معصومیت سے کہا، عالم آپ آ گئے، شکر ہے، میں تو بہت پریشان تھی، یہ نئی لڑکی تو بہت ضدی ہے، سارا دن کمرے میں بند رہی، میں نے کھانا بھی بھیجا مگر اس نے پلیٹ پھینک دی اور کہا مجھے اس گھر کا کھانا نہیں کھانا۔ عالم شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے اور کہا اس کی اتنی ہمت۔ وہ غصے سے تیز قدم اٹھاتا ہوا نور کے کمرے کی طرف آیا۔ نور جب ہی باورچی خانے سے نکل کر چھپتے چھپاتے کمرے میں پہنچی تھی، خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے کپڑوں سے دھوئیں اور مسالوں کی بو آ رہی تھی۔ عالم شاہ نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ نور نے سوچا کہ وہ اسے مارے گا یا چلائے گا مگر اس کا رویہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ عالم قریب آیا اور نرمی سے بولا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ نور نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ تھکاوٹ اور ایک عجیب سی امید تھی۔ نور نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ میں مرجان بیگم کی شکایت نہیں لگا سکی کیونکہ مجھے یاد تھا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی۔ عالم شاہ نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا، دیکھو نور، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میری مجبوری سمجھو، مجھے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے۔ یہ میرا خواب ہے، جس دن تم نے مجھے خوشخبری سنا دی میں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا۔ مرجان تھوڑی سخت ہے مگر تم برداشت کر لو، میں تمہارے لیے سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا جادو تھا جو نور کے دل کے خوف کو کم کر رہا تھا۔ اس نے جیب سے ایک ڈبہ نکالا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، کچھ زیوراتیں پہن لو اور تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ نور نے پوچھا کہاں؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، تم اپنے بھائی کو یاد کر رہی تھی نا، بس اسی سے ملوانے لے کے جا رہا ہوں۔ بھائی کا سن کر نور کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ جلدی سے تیار ہو گئی اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مرجان کھڑکی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے جل رہے تھے مگر عالم شاہ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ راستے میں نور کا دل دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں بھائی کس حال میں ہوں گے، مگر جب گاڑی ان کی گلی میں داخل ہوئی تو نور دنگ رہ گئی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی گلی اب پکی ہو چکی تھی اور گھر کے باہر نیا پینٹ ہوا تھا۔ عالم شاہ سے اندر لے گیا تو نور نے دیکھا گھر کا سارا فرنیچر نیا تھا اور عادل بھائی صاف ستھرے کپڑے پہنے ویل چیئر پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ نور کو دیکھتے وہ بولے کہ نور میری گڑیا تم آ گئی۔ نور روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے اور پوچھا، بھائی یہ سب کیسے ہوا؟ عادل بھائی نے عالم شاہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ سب عالم صاحب نے کیا ہے، انہوں نے میرا بہترین علاج کروا دیا اور دیکھو گھر کا سارا قرضہ بھی اتار دیا۔ نور یہ فرشتے ہیں، فرشتے، میں نے غلط سمجھا تھا انہیں۔ میں نے مڑ کر عالم شاہ کو دیکھا جو سکون سے کھڑا بھائی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس لمحے نور کے دل میں اس ظالم شخص کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید یہ اتنا بھی برا نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی، شاید حالات نے انہیں سخت بنا دیا۔ واپسی پر نور نے دبی آواز میں کہا، شکریہ عالم شاہ۔ عالم شاہ نے گاڑی چلاتے اس کی طرف دیکھا اور کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، بس یاد رکھنا تم میری ہو اور میری خوشی میں ہی تمہارے بھائی کی خوشی ہے۔ اس کے بعد میں ملکیت کا احساس تھا جو نور کو بیک وقت خوف زدہ بھی کر رہا تھا اور تحفظ بھی دے رہا تھا۔ مگر اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے ان دونوں کے درمیان جمی برف کو پگھلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یوں کہ واپسی پر شدید بارش ہو رہی تھی اور راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ عالم شاہ گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے باہر نکلے تو پوری طرح بھیگ گئے۔ گھر پہنچتے انہیں سردی لگ گئی اور رات کو انہیں شدید بخار ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تکلیف سے کرا رہے تھے۔ نور پانی کی بوتل دینے گئی تو دیکھا وہ بستر پر تپ رہے ہیں اور بڑبڑا رہے ہیں۔ نور نے گھبرا کر مرجان بیگم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے آواز آئی، مجھے سونے دو، صبح ڈاکٹر کو بلا لینا، عالم کی بیماری میرے لیے سر درد مت بناؤ۔ نور مایوس ہو کر واپس آئی اور ڈرتے ڈرتے عالم کے پاس گئی۔ عالم نے غصے سے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے مار کر گرا دیا اور بولے، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، سب مطلب کے رشتے۔ نور نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بکھرے ہوئے کانچ سمیٹے اور چپ چاپ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے کر
ان کے سرہانے بیٹھ گئی۔ عالم نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا تو نور نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے کہا، آپ چپ چاپ لیٹے رہیں، آپ کا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے، اگر دوا نہیں لیں گے تو بھائی کو کون بچائے گا؟ بھائی کا نام سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ نور ساری رات ان کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی، کبھی ان کے پاؤں دباتی۔ عالم نیم غنودگی میں اسے دیکھتا رہا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ زبردستی لائے ہیں اس کی خدمت کیوں کر رہی ہے۔ صبح کے وقت جب ان کا بخار ٹوٹا تو انہوں نے نور کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ عالم نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم سوئی کیوں نہیں؟ تو نور نے مسکرا کر کہا، اگر میں سو جاتی تو آپ کا خیال کون رکھتا؟ عالم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے سرخوشی میں کہا، میری ماں کے بعد آج تک کسی نے میرے بخار میں رات نہیں جاگی، تم عجیب لڑکی ہو۔ نور، میں نے تمہیں قید کیا اور تم میری مسیحا بن گئی۔ اس لمحے نور کو لگا کہ پتھر کے اس بت میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے جو محبت اور توجہ کا پیاسا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی اور مرجان بیگم ایک نئی اور خوفناک سازش تیار کر چکی ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ بخار والی اس رات کے بعد حویلی کی فضا میں خاموش تبدیلی آ گئی۔ عالم شاہ کا رویہ نور کے ساتھ نرم پڑ گیا۔ وہ اب اسے صرف ایک ضرورت کی چیز نہیں بلکہ ایک انسان سمجھنے لگا تھا۔ اگلی صبح جب وہ دونوں باہر سے واپس آئے اور گاڑی حویلی کے بڑے سے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے برآمدے میں مرجان بیگم بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ انہیں ساتھ دیکھ کر مرجان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، مگر وہ فوراً سنبھل گئیں اور مسکراتے ہوئے قریب آئیں۔ عالم شاہ نے گاڑی سے اتر کر نور کا ہاتھ تھاما تو مرجان کی مسکراہٹ کڑواہٹ میں بدل گئی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، ارے عالم، آپ اس لڑکی کو کہاں سیر کرواتے پھر رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عالم شاہ نے اپنی ملازمہ کو سر چڑھا رکھا ہے۔ عالم شاہ نے نور کو اپنی پناہ میں لیتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا، مرجان، اپنی زبان کو لگام دو، یہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت، آئندہ اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ تو مرجان جل بھن کر رہ گئی، مگر عالم کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ کچھ ہفتے اسی طرح سے گزرے اور پھر وہ دن آیا جس سے ان سب کی زندگی بدل دی۔ نور کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، معالج کو بلایا گیا اور جب اس نے معائنہ کرنے کے بعد عالم شاہ کو خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو عالم شاہ کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح ہنسا اور معالج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نور کے پاس آیا۔ اس نے نور کا ماتھا چوما اور جذباتی لہجے میں کہا، نور، تم نے میری زندگی کا سب سے بڑا خلا پورا کر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری رانی ہو اور راج کرو گی۔ مرجان دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی اور حسد کی آگ سے اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو اس کی رہی صحیح حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ عالم شاہ نے گھر میں جشن کا سماں باندھ دیا تھا۔ ہر طرف نور کی خدمت کے لیے ملازم تھے، مگر مرجان موقع کی طاق میں تھی۔ وہ دوپہر بہت منحوس تھی جب نور نے مرجان بیگم کی اصلیت اپنے کانوں سے سنی اور نور اپنے کمرے میں اکتا گئی تھی تو اس نے سوچا کہ کتب خانے سے کوئی کتاب لے۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچی تھی کہ اسے مرجان بیگم کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور ان کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ نور کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ کون سی دوا دینی ہے یا کون سا زہر استعمال کرنا ہے، مجھے بس یہ نتیجہ چاہیے کہ نور کے وجود میں یہ بچہ زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر یہ وارث دنیا میں آ گیا تو عالم ساری جائیداد اس کے نام کر دے گا اور میں سڑک پر آ جاؤں گی۔ اسی لیے آج رات کے کھانے میں وہ دوائی ملا دو جو تم لائی تھی۔ یہ سنتے ہی نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے دبا لیا تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے۔ وہ الٹے قدموں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے ہانپنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگر وہ عالم کو بتاتی تو کیا وہ اس کا یقین کرتے یا الٹا اسے ہی غلط سمجھتے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے عالم کو فون ملایا، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا کیونکہ وہ کسی اہم اجلاس میں تھے۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسے ہر آہٹ پر لگ رہا تھا کہ مرجان زہر کا پیالہ لیے آ رہی ہے۔ اسی خوف میں شام ہو گئی۔
اور جب ملازمہ کھانا لے کر آئی تو نور نے کھانے سے صاف انکار کر دیا اور جھوٹ بولا کہ اس کا روزہ ہے۔ ملازمہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور کھانا واپس لے گئی۔ نور جانتی تھی کہ اس نے ایک وار ٹال دیا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ مرجان کے ترکش میں اور بھی تیر ہے اور اگلا وار اتنا اچانک ہوگا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد عالم شاہ کسی ضروری کام کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں وہ دونوں اکیلی تھیں۔ مرجان نور کے کمرے میں آئی اور میٹھے لہجے میں بولی، نور بیٹا ذرا میرے ساتھ گودام تک چلو، کچھ پرانے کپڑے نکالنے ہیں۔ اکیلی جان ہوں نا، بھاری سامان نہیں اٹھتا۔ نور نے معذرت کی کہ معالج نے وزن اٹھانے سے منع کیا ہے، مگر اسے منت سماجت شروع کر دی کہ بس تھوڑی سی مدد کر دو۔ میں انکار نہ کر سکی اور مجبوراً اس کے ساتھ اوپر والی منزل کی طرف چل پڑی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر مرجان نے ایک بھاری صندوق کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اسے ذرا سا اوپر کر دو، میں اوپر سے پکڑتی ہوں۔ نور نے جیسے ہی وہ بھاری صندوق اٹھایا، اسے پیٹ میں درد کی شدید لہر محسوس ہوئی۔ اس نے رکنا چاہا مگر مرجان نے اوپر سے چیخ کر یہ کہا کہ جلدی کرو، ڈرامے مت کرو۔ نور نے ایک اور قدم بڑھایا تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا، یا شاید پھسلایا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گری اور پھر ایک شدید درد کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آخری آواز جو اس کے کانوں میں پڑی وہ مرجان کی ظالمانہ ہنسی تھی۔ جب نور کو ہوش آیا تو وہ شفا خانے کے بستر پر تھی اور اس کے وجود میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ نرس نے اسے یہ بتایا کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے۔ نور کا دل چاہا وہ چیخیں مار مار کر روئے مگر حلق سے آواز نہیں نکلی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور عالم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ سیدھا نور کے پاس آیا اور اسے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ مجھے معاف کر دو نور، میں اپنی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ نور نے اسے کچھ نہیں کہا، بس آنسو بہاتی رہی۔ پھر باہر سے مرجان کی آواز آئی جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ عالم شاہ غصے سے باہر نکلا اور اندھیری راہداری میں مرجان پر دھاڑا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، مجھے تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری غفلت ہے، اگر نور کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مرجان ڈر کے پیچھے ہٹی مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی مکار چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور ظلم کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ مرجان اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید بولا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ عالم شاہ کی دھاڑ سے شفا خانے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ وہ اندھیرے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھا اور مرجان اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عالم کے غصے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ عالم کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، تم نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا نا، میں جانتا ہوں تم میری خوشی برداشت نہیں کر سکتی تھی، نکل جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم عورت ہو۔ مرجان ڈر کر کمرے سے بھاگ گئی مگر جاتے جاتے اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے نور اور عالم کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ نور دوسرے کمرے میں لیٹی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ چھت کو خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تبھی کھڑکی کے راستے عادل بھائی اندر آئے۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھوں میں خوف تھا۔ انہوں نے نور کے منہ پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں بولے، نور اٹھو، ہمیں بھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نور نے کمزور آواز میں پوچھا، بھائی ہم کہاں جائیں گے اور کیوں؟ عادل بھائی نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، پگلی سمجھنے کی کوشش کرو، عالم شاہ اب تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، وہ سمجھے گا تم نے جان بوجھ کر بچہ ضائع کیا ہے، وہ تمہیں جان سے مار دے گا، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بھائی کی باتوں نے نور کے اندر خوف کی نئی لہر دوڑا دی۔ وہ درد کے باوجود اٹھی اور دونوں چہروں کی طرح پچھلے دروازے سے شفا خانے سے نکل گئے۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ عادل نے ایک سواری روکی اور دونوں سیدھے بس اڈے پہنچ گئے، جہاں سے انہوں نے شہر کے بس پکڑی اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر عالم شاہ نے جب اپنے غم پر قابو پا کر نور کے کمرے میں آیا تو سامنے خالی بستر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا، غسل خانے میں دیکھا، مگر نور وہاں نہیں تھی۔ وہ بر بھاگا، عملے پر چیخا کہ میری بیوی کہاں ہے؟
سب خاموش تھے، تبھی مرجان وہاں آ گئی اور جلتی پر تیل چھڑکتے ہوئے بولی، دیکھا عالم، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی دھوکے باز ہے، یہ بھاگ گئی۔ وہ اپنے اسی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی جس کی خاطر اس نے اپنا بچہ گرایا۔ وہ تم سے نہیں، اپنے غریب یار سے محبت کرتی ہیں۔ عالم شاہ نے غصے سے مرجان کا گلا دبوچ لیا اور غراب، بکواس بند کرو مرجان، نور ایسی نہیں ہو سکتی، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ مگر مرجان نے اپنی بات جاری رکھی اور سانس اکھڑتے ہوئے بولی، تو اور کہاں گئی ہے وہ؟ اگر وہ سچی ہوتی تو یوں چوروں کی طرح بھاگتی نہیں۔ عالم شاہ نے اسے جھٹک دیا، مگر اس کے دل میں شک کا ایک زہریلا کانٹا چھپ چکا تھا۔ وہ ٹوٹ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، جاؤ ڈھونڈو اسے۔ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ مجھے نور چاہیے، زندہ یا مردہ۔ میرے جانے کے بعد عالم شاہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس بڑے محل میں کتنا تنہا ہو گیا ہے۔ اسے نور کی معصوم بات نہیں، اس کی ڈری ہوئی آنکھیں، وہ لمحے یاد آنے لگے جب وہ بخار میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ اسے شدت سے محسوس ہوا کہ وہ بچہ تو صرف ایک بہانہ تھا، اسے تو نور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اس کا تکیہ اپنے سینے سے لگا کر روتا اور خود سے باتیں کرتا کہ نور، تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئی؟ میں نے تو تمہیں اپنی عزت بنایا تھا، کیا میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ دوسری طرف نور اور عادل دوسرے شہر کے ایک ویران علاقے میں چھپ گئے تھے۔ یہ ایک کچی بستی تھی جہاں غربت ناچتی تھی۔ انہوں نے ایک ٹوٹی ہوئی چھت والا مکان کرائے پر لیا۔ عادل بھائی مزدوری تلاش کرتے اور نور گھر میں قید رہتی۔ ہراہٹ پر لگتا کہ جیسے عالم شاہ آ گیا۔ اس ٹوٹی پھوٹی چھت کے نیچے ان کی تیسری رات تھی اور ان کے پاس کھانے کو صرف سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ عادل بھائی کونے میں بیٹھے خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ نور نے روٹی کا ایک ٹکڑا پانی میں بھگو کر ان کی طرف بڑھایا اور کہا، بھائی کھا لیں، آپ نے تو کل سے کچھ نہیں کھایا۔ عادل بھائی نے وہ نوالا اس کے ہاتھ سے لیا اور اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہے تھے۔ انہوں نے اپنا سر دیوار پر مارا اور چیخ کر بولے، نور مجھے معاف کر دے، میں بہت برا بھائی ہوں۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے تجھے اس درندے کے حوالے کر دیا۔ دیکھ آج تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو محلوں میں رہنے والی تھی اور میں نے تجھے اس کچرا کنڈی میں لا بٹھایا۔ میں غیرت مند نہیں ہوں نور، میں تیرا سودا کیا ہے۔ ان کے الفاظ نور کے دل کو چیر رہے تو اس نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنے سینے سے لگایا، روتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، آپ ایسا مت کہیں، یہ سب میری تقدیر تھی، آپ نے تو مجھے بچانے کی کوشش کی تھی۔ ہم غریب ہیں بھائی، اور غریب کی عزت پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے، جسے امیر جب چاہے پھوڑ دے، مگر آپ فکر نہ کریں، اللہ بڑا ہے، وہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا۔ عادل بھائی نے آنسو پونچھتے ہوئے نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب چاہے میری جان بھی کیوں نہ چلی جائے، مجھے تجھے دوبارہ اس عالم شاہ کے سائے میں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا۔ ہم بھیک مانگ لیں گے مگر اب عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے، اور عالم شاہ کے مخبر ان کی بو سونگتے ہوئے اس بستی تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کی تمام تکالیف کے باوجود نور کا دل وہیں اس عالم شخص کے پاس رہ گیا تھا جس نے اسے درد بھی دیا اور دوا بھی۔ میری کہانی کے اس حصے میں یہ سبق ملتا ہے کہ شک اور بدگمانی وہ دیمک ہے جو مضبوط سے مضبوط رشتے کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے، اور سچی محبت کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب کو کھو دیتا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ صاحب جی وہ بھی مل گئی ہے اور اس شہر کے ایک ویران کچی بستی میں چھپی ہوئی ہے۔ عالم شاہ کے خاص مخبر نے ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر جب یہ خبر سنائی تو عالم شاہ جو کئی دنوں سے مجسمہ بنا کرسی پر بیٹھا خلاؤں میں گھورتا رہتا تھا، اس کے مردہ وجود میں جیسے بجلی سی کونت گئی۔ اس نے بے یقینی سے مخبر کو گریبان سے پکڑ لیا اور دھاڑ کر پوچھا، سچ کہہ رہے ہیں یہ بھی کوئی افواہ ہے؟ اگر جھوٹ ہوا تو زبان کھینچ لوں گا، مخبر نے کانپتے ہوئے قسم کھائی، اور عالم نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر اپنی پستول اٹھائی اور اپنے محافظوں کے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس کی آنکھوں میں آج وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے تابی تھی۔
جیسے کوئی پیاسا کنویں کی طرف بھاگتا ہے۔ دوسری طرف شہر کے اس پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے خستہ حال مکان میں نور اور عادل بھائی خوف کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ہر لمحہ انہیں اپنی موت کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ابھی عادل بھائی نور کو تسلی دے رہے تھے کہ اچانک گلی میں گاڑیوں کے ٹائروں کے چیخنے کی آوازیں آئیں اور پھر ان کے لکڑی کے دروازے پر ایسی زوردار دستک ہوئی جیسے کوئی اسے توڑ دینا چاہتا ہو۔ نور کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ اس نے خوف سے چیخ ماری، بھائی یہ وہ آ گیا، وہ مجھے مار دے گا۔ عادل بھائی کا چہرہ زرد پڑ گیا مگر انہوں نے نور کو پیچھے چھپایا۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں تک تھم گئی تھی۔ عالم شاہ سیاہ لباس میں ملبوس کھڑا تھا اور اس کے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار اور مسلح محافظوں کا ایک ہجوم تھا۔ نور کو لگا کہ اس کی موت آ گئی ہے، وہ کونے میں دبک گئی۔ عادل بھائی شیر کی طرح دھاڑتے وہ اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور اپنی پوری قوت جمع کر کے بولے، خبردار عالم شاہ، اگر تم نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اپنی جان دے دوں گا، مگر اسے ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ ہم غریب ضرور ہیں، بغیرت نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس کا وہ خواب بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ عالم شاہ نے غصے سے جواب دینے یا گولی چلانے کے بجائے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے سے تکبر اور غرور ایسے غائب تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا اور نور کے قدموں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں ہاتھ جوڑ کر کہا، نور مجھے معاف کر دو، میں ہار گیا ہوں، میں تمہیں مارنے نہیں آیا اور نہ ہی اس بچے کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ میں تو اپنی زندگی کی بھیک مانگنے آیا ہوں جو تم اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میرا وہ محل قبرستان بن چکا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم صرف میری ضرورت ہو، میرا وارث لانے کا ذریعہ ہو، مگر تم سے بچھڑ کر مجھے احساس ہوا کہ تم تو میری روح بن چکی ہو۔ خدا را میرے ساتھ واپس چلو، میں قسم کھاتا ہوں اب تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی آنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو، میں تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ نور اور بھائی پتھر کے بت بنے اس نامور ڈان کو اپنے پیروں میں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس کے لہجے کی سچائی اور آنکھوں کی نمی نے نور کے دل میں جمی نفرت کی برف کو پگھلا دیا۔ عادل بھائی نے حیرت سے ہاتھ نیچے کر لیا اور عالم شاہ نے بچوں کی طرح روتے ہوئے نور کا دامن تھام لیا اور کہا کہ اگر تم نے انکار کیا تو میں یہیں تمہاری چوکھٹ پر جان دے دوں گا، مگر واپس اس ویرانے میں نہیں جاؤں گا۔ نور کے دل نے گواہی دی کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے کانپتے لہجے میں کہا، عالم صاحب، اگر آپ پھر سے وہی عالم بن گئے ہیں تو اس نے تڑپ کر کہا، وہ عالم شاہ تو مر گیا نور، اب صرف تمہارا عالم ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ جب واپس حویلی پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ گاڑیوں کا شور سن کر مرجان بیگم بھاگتی ہوئی دروازے پر آئیں۔ شاید انہیں امید تھی کہ عالم نور کی لاش لایا ہوگا، مگر اسے عالم کے ساتھ زندہ اور صحیح سلامت گاڑی سے اترتا دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ ہی فک ہو گیا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ غصے اور صدمے سے مٹھیاں بھینچ رہی تھیں، مگر عالم کی نگاہوں میں وہ اجنبیت اور سرد موری نہیں تھی کہ مرجان کے حلق سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ وہ جل کر کوئلہ ہو رہی تھی کہ اس کی ساری چالیں الٹی پڑ گئیں۔ عالم نے اس کی طرف دیکھے بنا نور کا ہاتھ تھاما اور اسے سیدھا کمرے میں لے گیا جہاں ہر چیز ویسے ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ نور اب بھی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں یہ سب کوئی خواب نہ ہو یا کوئی نئی چال نہ ہو۔ عالم نے اسے کرسی پر بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، نور ڈرو مت، میں جانتا ہوں تمہیں میری اس کالی دنیا سے خوف آتا ہے۔ یہاں ہر طرف خطرہ ہے، بندوقیں ہیں اور سازشیں ہیں، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ ملک، یہ شہر اور یہ کاروبار سب چھوڑ دیں گے۔ میں تمہیں لے کر بہت دور چلا جاؤں گا جہاں نہ میرے دشمن ہوں گے اور نہ مرجان کا منحوس سایہ ہوگا۔ میں انڈر ورلڈ کی بادشاہت چھوڑ رہا ہوں صرف تمہارے لیے، کیونکہ اب تم ہی میری کل کائنات ہو، تم ہی میرا کل اثاثہ ہو۔ اس نے پہلی بار کھل کر نور سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ شوق سے مجرم نہیں بنا تھا بلکہ حالات نے اسے ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اب
وہ اس کے لیے ایک عام انسان بن کر جینا چاہتا ہے۔ اس کی باتوں نے نور کے دل سے ہر خدشہ مٹا دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ محبت پتھر کو بھی موم کر سکتی ہے اور گنہگار کو بھی ولی بنا سکتی ہے۔ میری کہانی کے اس حصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچی محبت انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے، اور جب انسان کسی کو دل سے چاہتا ہے تو اس کی خاطر اپنی انا، اپنی بادشاہت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت قربانی مانگتی ہے اور بدلے میں ایک نئی اور پاکیزہ زندگی دیتی ہے۔ نور، کیا تم نے اپنا ضروری سامان رکھ لیا ہے؟ کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عالم شاہ کی آواز میں ایک عجیب سی اجلت تھی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا آخری جوڑا بیگ میں رکھا اور پلٹ کر کہا، جی عالم، میں تیار ہوں، مگر کیا ہم واقعی یہاں سے جا سکیں گے؟ کیا مرجان بیگم ہمیں جانے دیں گی؟ عالم شاہ نور کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور مضبوط لہجے میں کہا، نور، میری طرف دیکھو، جب تک میں زندہ ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ جہاں تک مرجان کی بات ہے تو اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ چلو۔ اب وہ دونوں کمرے سے نکلے تو حویلی کا ہال ویران پڑا تھا۔ وہی جگہ جہاں کبھی درجنوں محافظ کھڑے ہوتے تھے آج خاموش تھی۔ وہ مرکزی دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اچانک نور کو اوپر کی گیلری میں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے رک کر اوپر دیکھا تو مرجان بیگم جنگلے کو پکڑے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر شکست کی راکھ تھی اور آنکھیں خالی تھی۔ نور نے ایک لمحے کے لیے رکنا چاہا تو عالم نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ سرگوشی میں بولا، پیچھے مت دیکھو نور، وہ ہمارا ماضی ہے اور ماضی کو مڑ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ وہ باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، نور نے ایک لمبی سانس لی۔ یہاں برسوں بعد اسے کھلی فضا نصیب ہوئی ہو۔ ہوائی اڈے تک کا سفر خاموشی میں کٹا، مگر یہ خاموشی خوف کی نہیں بلکہ ایک نئی امید کی تھی۔ جہاز میں بیٹھتے وقت عالم نے نور کا ہاتھ تھام کر کہا، ڈر لگ رہا ہے؟ نور نے مسکرا کر کہا، جب تک آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ 7 سمندر پار ایک انجانی سرزمین پر قدم رکھتے ہی عالم شاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے یہاں کی ہوا میں بارود کی بو نہیں۔ انہوں نے شہر کے مضافات میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ یہ اس حویلی کے غسل خانے جتنا بھی نہیں تھا، مگر نور کو یہ کسی محل سے کم نہیں لگا۔ پہلی رات جب وہ فرش پر بستر لگا کر لیٹے تو عالم نے شرمندگی سے کہا، نور، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں سونے کے بستر کو اٹھا کر یہاں فرش پر لے آیا ہوں۔ نور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، عالم، مجھے وہ محل کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ یہاں سکون ہے اور میرے لیے یہی بادشاہت ہے، مگر پردیس کی زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی وہ سوچ رہے تھے۔ عالم شاہ جو کبھی نوٹوں کی گڈیوں پر سوتا تھا، آج چند سکوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور ایک دن وہ بہت مایوس گھر لوٹا۔ اس کے چہرے پر غصے اور تذلیل کے آثار تھے۔ اسے آتے ہی ٹائی کھینچ کر اتاری اور صوفے پر گر گیا۔ نور نے پانی کا گلاس دیا تو اس نے دیوار پر مکہ مارا اور بولا، نور، یہ دنیا شریف آدمی کو جینے کا حق ہی نہیں دیتی۔ آج میں کارخانے میں کام مانگنے گیا تو اس منتظم نے میری شکل دیکھ کر کیا کہا، تم تو شکل سے ہی چور اور قاتل لگتے ہو، ہم تمہیں نوکری نہیں دے سکتے۔ اس نے مجھے دھکے دے کر دفتر سے نکال دیا۔ نور، میرا دل کرتا ہے میں واپس جاؤں اور ان سب کو بتاؤں کہ عالم شاہ کون ہے۔ میرا ہاتھ آج بھی پستول کے لیے تڑپ رہا۔ نور نے گھبرا کر اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، خبردار عالم، اگر آپ نے ایسی بات دوبارہ کی، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ کیا آپ بھول گئے کہ ہم یہاں کیوں آئے؟ ہم اپنی ہونے والی اولاد کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ بندوق اٹھائی تو وہ بھی یہی سیکھے گا۔ ہمیں روکھی سوکھی منظور ہے، مگر حرام کا نوالا نہیں۔ عالم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے نور کا ماتھا چوما اور کہا، تم ٹھیک کہتی ہو نور،
یہ شیطان کا بہکاوا، میں ٹوٹ سکتا ہوں مگر اب جھکوں گا نہیں۔ میں کل دوبارہ جاؤں گا اور تب تک کوشش کروں گا جب تک مجھے رزق حلال نہیں مل جاتا، چاہے مجھے پتھر ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ اور واقعی اس کی ہمت رنگ لائی جب اگلے ہی دن اسے ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان میں کام مل گیا۔ وہ عالم شاہ جس کے اشارے پر شہر بند ہو جاتا تھا، اب سارا دن کپڑوں کے تھان اٹھاتا اور گاہکوں کی باتیں سنتا۔ ایک شام وہ گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ نور نے پانی کا گلاس دیا تو اس نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر نور کے ہاتھ پہ رکھے اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ ہے میری زندگی کی پہلی حلال کمائی۔ اس میں خون کی نہیں، پسینے کی خوشبو ہے۔ یقین کرو آج مجھے جو سکون ملا ہے وہ کروڑوں کی ڈکیتی کر کے بھی نہیں ملتا تھا۔ نور نے وہ پیسے آنکھوں سے لگائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد نور نے اسے بتایا کہ وہ دوبارہ باپ بننے والا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، مگر ان مہینوں میں ایک رات ایسی بھی آئی جس نے ان کے صبر کا کڑا امتحان لیا۔ وہ سردیوں کی ایک ٹھٹرتی ہوئی شام تھی۔ موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور عالم دکان سے گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں دوائیوں اور پھولوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ وہ بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تھیلا میں اس پہ رکھا اور گیلی قمیض نچوڑتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شکستگی تھی۔ نور نے تولیہ اس کے کاندھے پہ رکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بھری ہوئی آواز میں کہا، نور، آج دکان پر ایک امیر گاہک آیا تھا۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی اور میرے منہ پر چند سکے پھینک کر کہا، یہ تمہاری بخشش ہے۔ میرا خون کھول اٹھا نور، میرا ہاتھ بے اختیار کینچی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ میں عالم شاہ ہوں جس کے جوتے کی نوک پر حکومتیں چلتی تھیں۔ آج میں چند سکوں کے لیے ذلیل ہو رہا ہوں۔ کیا میں نے غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟ کیا میں تمہیں وہ خوشیاں دے پا رہا ہوں جس کی تم حقدار تھی؟ میں ڈر گیا ہوں نور کہ کہیں میری غربت میری ہونے والی اولاد کے مستقبل نہ کھا جائے۔ یہ کہتے اس نے اپنا سر نور کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ بچوں کی طرح سے سکنے لگا۔ نور نے اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، عالم میری طرف دیکھیں، آپ نے اس گاہک کو نہیں مارا، یہی آپ کی سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ دولت جو آپ کے پاس تھی وہ سانپ تھی جو ہمیں ڈس رہی تھی، اور یہ غربت وہ روشنی ہے جو میں اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہماری اولاد محلوں میں نہیں تو کیا ہوا، مگر ایک حلال اور پاکیزہ چھت کے نیچے پل کر جوان ہوگی، جہاں اس کے باپ کے دامن پر خون کا کوئی چھیٹا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پہ رکھا جہاں ان کا بچہ حرکت کر رہا تھا اور مسکرا کر کہا، محسوس کرے عالم، یہ ننھی جان آپ سے دولت نہیں مانگ رہی، یہ صرف ایک ایسا باپ مانگ رہی ہے جس کی آنکھوں میں حیا اور ہاتھوں میں محنت ہو۔ عالم نے نور کے پیٹ پر اپنا ماتھا ٹیک دیا اور لرزتی آواز میں اپنے ہونے والے بچے سے مخاطب ہوا، میری جان، تم گواہ رہنا کہ تمہارے باپ نے آج اپنے غرور کو گلا گھونٹ دیا ہے، صرف تمہارے لیے تاکہ تم سر اٹھا کر جی سکو۔ اس رات کے بعد عالم شاہ کی رہی سہی جھجک بھی ختم ہو گئی اور وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھا۔ وہ کام سے جلدی آتا، نور کو کوئی بھاری کام نہ کرنے دیتا، راتوں کو اٹھ کر اسے دیکھتا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ 9 مہینے کا یہ سفر محبت اور احتیاط کے سائے میں گزرا اور پھر وہ رات آ گئی جس کا انہیں انتظار تھا۔ درد سے نور کی حالت خیر ہو رہی تھی اور عالم شاہ شفا خانے کی راہداری میں دیوانوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار نرس سے پوچھتا، میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے باہر آ کر جب اسے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تو عالم شاہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کمرے میں آیا اور جب اس نے سفید کپڑے میں لپٹی ننھی پری کو دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بیٹی کو اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نور نے کمزور آواز میں کہا، عالم دیکھیں نا، یہ بالکل آپ پر گئی ہے۔ عالم نے مسکراتے ہوئے نور کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں نور، یہ تو تم پر گئی ہے، اس کی قسمت تمہاری طرح روشن ہے۔ پھر وہ بیٹی سے مخاطب ہوا اور جذباتی لہجے میں بولا، میری جان، میری بیٹی، سن لو، تمہارا باپ کوئی ڈون نہیں ہے، تمہارا باپ ایک شریف محنت کش ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان ننھے ہاتھوں تک کبھی کسی بھی گناہ کا سایہ نہیں پہنچنے دوں گا۔ میری بیٹی فخر سے کہے گی، میرے باپ نے بندوق نہیں اٹھائی،
اس نے قلم اٹھایا ہے، وہ اس دنیا کو بدل دے گا۔ اس نے نور کی طرف دیکھا اور کہا، نور، انسان گناہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے وہ طاقتور ہے، مگر جب وہ سجدے میں گرتا ہے اور اپنی اولاد کو گود میں لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کی رحمت میں ہے۔ میں نے بندوق کی نالی سے دنیا کو ڈرایا، مگر آج اس ننھی سی جان نے مجھے ڈرا دیا ہے کہ کہیں میرے ماضی کا سایہ اس پر نہ پڑ جائے۔ مجھے معاف کر دینا نور، میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے۔ نور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، عالم، توبہ کرنے والا گنہگار اس عبادت گزار سے بہتر ہے جس میں تکبر ہو۔ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تبھی تو اللہ نے ہمیں یہ رحمت دی ہے۔ دیکھو آج مرجان اپنی نفرت کی آگ میں جل رہی اور ہم یہاں محبت کی چھاؤں میں اپنی جنت بسا چکے ہیں۔ جیت ہمیشہ صبر اور سچائی کی ہوتی ہے۔ عالم نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ یہ کہانی یہاں ایک خوبصورت موڑ پر آ کر مکمل ہوئی جہاں صرف سکون تھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور گناہ کا راستہ چھوڑتا ہے تو اللہ اسے ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں جو باپ کے دل کو نرم کر کے اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور برائی جتنی بھی طاقتور ہو، جیت ہمیشہ سچائی اور صبر کی ہوتی ہے۔